السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور سوشل میڈیا پہ سوالات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے. بہت زیادہ مجھے لوگوں نے واٹس ایپ پہ سوالات کیے. آپ بھی کر سکتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ آڈیو میسج کریں گے یا سوال آڈیو کریں گے تو وہ بڑا بہتر ہوگا، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ آٹو کریکٹ وغیرہ ان کا آن ہوتا ہے فونز پہ اور کچھ کا کچھ لکھا جاتا ہے اور پھر وہ آدمی جو ہے دماغی لڑتا رہتا ہے کہ کہاں پوچھا کیا ہے. تو بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں اور اس پروگرام کے لیے جو میں نے نکالے ہیں، ایک سوال ہے بلال کا. بلال کہتے ہیں کیا حماس بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ اسرائیل تو نہیں چلا رہی کہیں؟ کیا حماس کے ہر اقدام نے اسرائیل کو اپنے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا ہے؟ یار یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے بلال، اور میں اس کو اپنے شوز پہ کر چکا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ مجھے لگتا ہے حماس ہر وہ کام کرتی ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کرے. کہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں شرائط منظور تو ان کو سیز فائر نہیں چاہیے اور وہ مزید جنگ جو ہے اس کے شعلے تیز ہو جاتے ہیں. پھر جس طرح کی دھمکیاں، کیونکہ حماس نے اس طرح کا ڈیمیج تو کر نہیں سکتی اسرائیل کو، نہ اس نے کیا، نہ کوئی اٹیمپٹ ہوا اس پہ. باتیں بہت ہیں لیکن اسرائیل کر رہا ہے، اور وہاں آپ دیکھیں کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں. سید ذات علی شاہ چارسدہ سے کہ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو کیا ہم اتنی قوت رکھتے ہیں کہ لڑائی اگر لمبی ہو جائے تو اس لڑائی کو جاری رکھ سکیں گے؟ تو شاہ صاحب آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کس کس نے ایک پروپیگنڈا کر کے ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم تو 5 دن کی جنگ لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ذخیرہ نہیں ہے تیل کا، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو ٹرسٹ می، پاکستان ایک اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ عام آدمی کو شاید اندازہ نہ ہو کہ ہم ڈیفینس میں ہم ایک انڈسٹریل نیشن ہیں. ہم اپنی کافی چیزیں جو ڈیفینس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں، ہمیں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اور یعنی یہ ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد اب ہمارا سعودی عربیہ سے دفاعی معاہدہ ہو گیا، تو پھر کون سا تیل اور کون سی مشکل اس کے لانے میں یا اس کے خریدنے میں. تو پاکستان پہ حملہ جو ہے سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کنسیڈر ہوگا، سعودیہ پہ حملہ جو ہے پاکستان پہ حملہ کنسیڈر ہوگا. تو اب ہم بڑی لمبی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، اس کی فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ. ویسے انڈیا پاکستان کی جنگ اتنی لمبی ہو نہیں سکتی جتنا لوگ سوچتے ہیں تھیوریٹیکلی. دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، دنیا افورڈ نہیں کر سکتی کہ نیوکلیر پاورز جو ہیں وہ اتنا لڑتے رہیں کہ کوئی ایک زد ہو کے دوسرے پہ نیوکلیر بم مار دے، تو وہ پھر پوری دنیا بھی کودے گی اس کو رکوانے کے لیے. ثاقب علی ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں جی انڈیا نے آئے دن پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، کسی نہ کسی کا بیان آ جاتا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن کب تک انڈیا ایسے کرتا رہے گا، ہم پہ دھونس جماتا رہے گا. انڈیا کے ساتھ ایسا کیا کریں کہ انڈیا پاکستان کی جانب دیکھنے کی کوشش نہ کرے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کو نقشے سے مٹانا ہی مشکل ہے. ثاقب صاحب بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ فکر نہ کریں، انڈیا کو ابھی کافی سبق مل گیا، بلکہ انڈیا کو ملا یا نہیں ملا، پوری دنیا کو مل گیا. اور آپ دیکھیں دنیا جس طرح سے انڈیا سے ایک دم سے کٹ آف ہوئی اور پاکستان فرینڈلی ہو گئی ہے، پاکستان سینٹرک ہو گئی ہے، ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اہمیت ایک دم بڑھ گئی اور ان کی ایک دم کم ہوگی، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح چپیڑے ماری ہیں. دوبارہ مودی گرم ہو رہا ہے، لیکن مودی کی فوج اور ایئر فورس جو ہے وہ اس کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ ایسا مت کریں. یہ جتنے بیانات ان کے چیفز وغیرہ سے دلوائے جا رہے ہیں یہ سیاسی بیانات ہیں، ابھی تک تو سیاسی ہیں. ہاں، کل رات کو انڈیا نے اپنی ایئر فورس کے کافی جہاز جو ہیں وہ ساؤتھ کے سیکٹر میں شفٹ کیے ہیں، جہاں سے وہ سر کریک کا جو ایریا ہے، یا آپ سمجھیں کہ جہاں پہ مینگرووز وغیرہ ہے، رن آف کچھ وغیرہ پہ، تو وہاں پہ اگر انہوں نے حملہ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آج میں آپ کو تاریخ دے رہا ہوں کہ اگر انڈیا نے اٹیک کرنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 12 سے 15 دن ان کو لگیں گے. ابھی ان کی انیشل موبلائزیشن جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی ہے، اور اس کو 15 دن ان کو لگیں گے اگر انہوں نے کرنا ہے. اور اس کے بعد مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھر ان کے بہار کے الیکشنز آ جائیں گے اور پھر ان کی پبلک ہی اجازت نہیں دے گی. تو ایک دفعہ ہندوستان پاکستان کی چھوٹی موٹی 3 4 دن کی جنگ ہو گئی، تو اس میں ہم ان کو ایسا سبق دے دیں گے انشاءاللہ کہ آئندہ یہ دیکھنا تو دور کی بات ہے پاکستان کو میلی آنکھ سے، یہ انڈیا کے ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. طارق ظہیر ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی سی پیک سے انڈیا کو تکلیف کیوں ہے؟ کیا سی پیک سے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوگی؟
تو انڈیا کو جواب دینے کے لیے پاکستان J-35 کب لے رہا ہے تاکہ انڈیا کو جواب دے سکے؟ ارے میرے معصوم بھائی، انڈیا کو تکلیف اس لیے ہے کہ پاکستان کا فائدہ ہے، جب پاکستان کا فائدہ ہے تو اس کو تکلیف ہے۔ اصل میں چائنا نے پہلے انڈیا کو بھی آفر کی تھی کہ آپ سی پیک کا حصہ بن جائیں، تو انہوں نے اس کو سمجھا نہیں تھا۔ یہ تو دنیا کے آگے بتا رہے تھے کہ ہم چائنا کے سامنے کھڑے ہیں، ہم تو ایک طاقت ہیں جو چائنا کا مقابلہ کریں گے، تو چائنا کے یہ سی پیک میں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ بس اس کے بعد انہوں نے سی پیک کو اور پاکستان کو سیبوٹاج کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اور اب اگر جنگ ہوتی ہے ہماری تو بہرحال J-35 جو ہے یہ پاکستان میرا خیال ہے کہ دسمبر میں لے رہا ہے انشاءاللہ۔ شاید اس کے ایک دو جو ہیں وہ پلینز پہلے آ چکے ہیں، لیکن پوری کھیپ جو ہے وہ نومبر دسمبر میں آ جائے گی، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی، کیونکہ ہمارے پاس جو جہاز ہے نا اس سے ہم ہندوستان اگر کبھی کوئی دیکھتا ہے ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے تو الحمدللہ ہم ابھی بھی اس کی آنکھیں نکال سکتے ہیں، فکر نہ کریں۔ عدنان احمد کہتا ہے ہم اپنے ملک کے لیے ایسا کیا کر سکتے ہیں بطور پاکستانی کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی افواج کو سپورٹ کر سکیں، یا پھر کسی طرح ایک عام پاکستانی ملک کے لیے کام کر سکتا ہے، وہ کام ہم کیا کریں؟ عدنان، ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ میں آپ کو بتاؤں دو کام جو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ یار یہ پلیز کرو، وہ کام اگر ہم انفرادی طور پہ ہم خود سے کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ملک جو ہے نا اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ زندگی میں آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں۔ آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے جاتے ہیں دھوپ میں، تو آپ کہتے ہیں یار کہیں چھاؤں میں سائے کے اندر اس کو کھڑا کروں تاکہ گرم نہ ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک درخت اگر لگا دیں، چاہے آپ جنگل میں لگائیں، چاہے آپ بیابان میں لگائیں، چاہے آپ کوئی رینٹڈ گھر میں لگا دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ایک درخت لگاتے ہیں تو آپ پوری آکسیجن کریٹ کر رہے ہیں، آپ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے بہت سی بیماریوں کے اوپر قابو پانے میں مدد دے رہے ہیں۔ اور دوسرا، پانی کا ضیاع اگر ہم لوگ کم کر دیں کہ شیو کرنی ہے تو یار ڈونگے میں پانی رکھ لو، پورا نلکا کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ریزر نیچے ڈال کے شیو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ظالم لوگوں کی نشانی ہے۔ ہمیں پانی کو ہر سٹیج پہ پرزرو کرنا ہے، کوشش کریں۔ میں ابھی تک اپنے گھر میں نہیں کر سکا، یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں میں بتاؤں، میں اپنے گھر میں نہیں کر سکا، میں کوشش کر رہا ہوں، زور لگا رہا ہوں کہ جی وہ کام والی جو ہے وہ کپڑے دھونے والی وہ کپڑے دھوتی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ڈرائیور جو ہے وہ اسی صابن والے پانی سے گاڑی کو دھو دے، کیونکہ دوبارہ پانی کیوں نکالے وہ۔ لیکن ابھی نہ کام والی کو سمجھا سکتا ہوں، نہ ڈرائیور کو، نہ کلینر کو، کسی کو بھی نہیں سمجھا، کیونکہ ان کو ایک کانسیپٹ پہ نہیں ہے کہ ٹیوب ویل لگیا ہے یا موٹر لگی ہے تو صاحب نو کی مسئلہ، اب پانی تو آ ہی رہا ہے نا مفت، یہ پانی نعمت ہے اللہ کی، اس کو ہمیں پرزرو کرنا ہے۔ محمد اکرم ہے ملتان سے، کہتے ہیں سر عرب ممالک سے کہیں کہ کوئی غیرت دکھائیں۔ امریکہ عرب ممالک میں 2 اڈے بنانا چاہتا ہے، کیا اس سے پاکستان کی معدنیات پہ قبضہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کے کئی اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں، ایک تو قطر میں ہی ہے جس کا انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، تو یہ ٹینشن نہ لیں، امریکہ کے بہت اڈے ہیں وہاں پہ، اور پاکستان پہ وہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ پاکستان کو ترنے والا نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان جتنے مسلم کنٹریز ہیں دنیا کے، ان سب کو فرنٹ اینڈ سے لیڈ کر رہا ہے، اور یہ کوئی ہوا میں نعرے نہیں ہے، یہ ایکچول ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اب ہم جتنی پستیوں میں چلے گئے تھے وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، تو آہستہ آہستہ ہم اس میں سے نکل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ایک پازیٹیو و مثبت پاکستان کے نتائج نظر آئیں گے۔ سعید ہے سیالکوٹ سے، کہتے ہیں جی میں نے ایک تصویر بھی دیکھی ہے جس میں لگتا ہے کہ آپ سگار بھی پیتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ اب آپ کو اپنے لگژری سگارز کی کینچی بطور تحفہ بھیج دوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ مجھے اپنا ڈاک کا پتہ بھیج سکتے ہیں؟ شکریہ اور نیک تمنائیں۔ یار اپنا سعید صاحب، سگارز میری ویکنس ہے، اور یہ سگار کٹر جو ہے وہ بڑی اچھا تحفہ ہے، آپ ضرور بھیج دیں مجھے، لیکن یہ نیچے آپ دوبارہ ان کو میسج کریں گے تو یہ آپ کو چینل کا ایڈریس دے دیں گے، آپ اس پہ بھجوا دیں، لیکن پلیز اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو میں ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں یہاں پہ، یہ بھی ذرا سن لیں۔ ایک دفعہ میرے بیٹے نے مجھے پوچھا تھا تو میں اس کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ گفٹ میں اور رشوت میں کیا فرق ہے۔ تو گفٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پھول دیے اور میں نے آپ کے گھر آیا تو میں کیک لے آیا، یا گفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک سگار کٹر دیا تو میں آیا تو میں نے آپ کو ایک سگار دے دیا گفٹ میں، یہ تو گفٹ ہے۔ لیکن اگر ایسا گفٹ کوئی دے کسی کو کہ جو وہ ریٹرن نہیں کر سکتا،
جیسے اگر میں کو گھر بنا کے دے دیتا ہے کہ مبشر لقمان یہ گھر تمہارا ہے، آج سے یہ لو چابی اور یہ لو کاغذ، تو اب میں تو نہیں اس کو گھر بنا کے دے سکتا، تو میں تو رکھ لوں گا بس، تو وہ اب رشوت ہو گئی، وہ اب لفافہ ہو گیا۔ تو گفٹ میں اور رشوت میں فرق سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ صداقت شاعری باجوڑ سے، تھینک یو باجوڑ، کہتے ہیں سر میں آپ کا ویلاگ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ سے التجا ہے کہ پاکستان کے آئین پہ بھی ایک رپورٹ شائع کریں۔ صداقت کیا رپورٹ؟ آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ جی ہر ہمارا لا جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگا، اور سب سے بڑا لا بریکر جو ہے وہ یہ کہ ہم سود پہ سارا کاروبار کر رہے ہیں، اور سود وہ واحد گناہ ہے جس کے اوپر اللہ نے کہا کہ یہ میرے سے اعلان جنگ ہے۔ آپ سمجھے کہ آپ نے خدا نخواستہ ننگی تلوار اٹھائی ہے اپنے اللہ سے لڑنے کے لیے، یہ سود لینے والے کا، دینے والے کا، سود کا کاروبار کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم بے شرمی سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں۔ تو باقی کسی چیز سے میں جان ہی نہیں چاہتا، جب تک پاکستان اپنے اندر سے سود کا ناسور نہیں ختم کرتا، یہ آئین جو ہے ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، یہ میری رائے ہے۔ ابو عفان ہے، کہتے ہیں جی السلام علیکم، آج کل لوگ جب جہاد کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ تر اس کا مطلب فوج یا ہتھیار اٹھانے تک محدود ہو جاتا ہے، حالانکہ کیا دور حاضر میں سب سے بڑا و مؤثر جہاد علم، تعلیم، اقتصادی طاقت اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنا نہیں ہے؟ تو کیا علماء کو یہ واضح نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ وسائل رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائیں، تاکہ مستقبل میں مسلم امت جو ہے وہ اقتصادی اور تکنیکی طور پہ مضبوط ہو، یعنی ہتھیار بنانے اور علم پیدا کرنے والی۔ خیر، یہ بہت بڑی آپ نے بات کی ہے، اور اس سے میں صرف ایگری کر سکتا ہوں، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ علماء دین سے میں بار بار یہ ریکویسٹ کر سکوں، مختلف فورم سے، پلیٹ فارم سے، جہاں جہاں ملاقات ہوتی ہے، کہ وہ جہاد کا مطلب جو ہے، مفہوم جو ہے، وہ بھی لوگوں کو سمجھائیں کہ جہاد کا مطلب صرف تلوار اٹھا کر لڑنا نہیں ہے، جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے، آپ اپنے نفس سے بھی جہاد کرتے ہیں، آپ اپنی حرکتوں سے جہاد کرتے ہیں، آپ اپنی سوچ کے خلاف جہاد کرتے ہیں کہ یار اگر میری سوچ ولگر ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں تاکہ میری سوچ ولگر سے مثبت ہو جائے۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، تھینک یو۔ مفتی نعمت اللہ راول پنڈی سے کہتے ہیں پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغانیوں سے تقریباً 99% پاکستانی تنگ ہیں، جن افغانیوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں ان کا پہ کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ مفتی صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ شناختی کارڈ بنانے والوں پہ کیا ایکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو پاسپورٹ بنا کے ہمارے شناختی کارڈوں پہ بیرون ملک ہیں، اور وہاں پہ وہ غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں، نام پاکستان کا بدنام ہوتا ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں بالکل اس بات پہ متفق ہوں کہ 99 نہیں 100% لوگ جو ہیں وہ ان غیر قانونی تارکین افغان سے جو ہیں ان سے بہت تنگ ہیں، اور ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ علی حسن دبئی سے، سر میں لاہور سے ہوں، اچھا اوپر مجھے میسج کیا دبئی کے نمبر سے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں لاہور سے ہوں، اچھا دبئی میں ہیں لیکن لاہور سے ہیں۔ سر بس اتنا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان انڈیا پاکستان جنگ میں دوسرا راؤنڈ بھی جیت جائے گا۔ علی حسن، یہ ہم سب کا ماننا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرخرو کرے گا۔ ڈاکٹر بدر منیر ہیں، جو بھی پارٹی پاکستان میں الیکشن ہار جاتی ہے وہ تنقید تو کرتی ہے لیکن کام نہیں کرتے، کسی بھی پارٹی کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ الیکٹورل ریفارمز کب ہوں گے، کب ہم لوکل باڈیز کی طرف جائیں گے؟ کیا یہ ملکی بہتری کا حل نہیں ہے؟ آپ دیکھیں آئین کی ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، آئین میں ہے لوکل باڈیز کا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل پالیٹکس ہی لوکل باڈیز کی ہے۔ یہ پنجاب، یہ صوبائی اسمبلی اور وفاقی اسمبلی جو ہے یہ لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے، لیکن لوگوں کا کام کرنے کے لیے اور گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کے تو لوکل باڈیز چاہیے۔ الیکٹرک ریفارمز بھائی میرے یہ پارٹیاں ہی نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ اگر الیکٹورل ریفارمز ہو گئے تو ان میں سے کون آئے گا واپس؟ ابھی بھی ایک دوسرے کو بلیم ضرور کرتے ہیں لیکن بیٹھے بھی رہتے ہیں وہاں پہ، فائدے بھی سارے کو لیتے ہیں، تو دھاندلی ہوگی تو یہ لوگ آئیں گے نا، ورنہ تو پھر آپ اور میں آ جائیں گے۔
تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بڑے سوالات ہیں, بہت سارے لوگوں کو سلام اور خیریت اور واٹس ایپ کے نوٹ ہیں. سب کی محبتوں کا شکریہ. جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں, شروع کریں. یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.